اکثر لوگ نماز فجر کی سنتوں کو غلط پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو مصیبت، غربت اور پریشانیاں نہیں چھوڑتی۔ نماز فجر کی سنتوں کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، 80% لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، او ہم تمہیں ایک منظر دکھاتی ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پاک پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اس سے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ بہت سے لوگ نماز فجر کی سنتوں کو اس طرح پڑھتی ہیں کہ جیسے بس فرض سے پہلے کوئی رسم ادا کر لی ہے، نہ دل حاضر ہوتا ہے، نہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، نہ توجہ ہوتی ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو اٹھتے ہی سیدھا جماعت میں فرض میں شریک ہو جاتے ہیں اور سنتے یا تو بالکل چھوڑ دیتی ہیں یا بعد میں پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر وقت نہیں ملتا اور رہ جاتی ہیں، اور اگر کوئی سنتے پڑھ بھی لے تو اسے جلدی جلدی پڑھتا ہے جیسے اسے کسی کام پر جانا ہو۔ قیام میں نہ آیات ٹھیک سے پڑھی جاتی ہے، نہ رکوع میں اطمینان ہوتا ہے، نہ سجدے میں دل لگتا ہے۔ بعض تو 2 رکعت ایسے پڑھتی ہیں جیسے کوئی چیز بس نمٹا رہی ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کی اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ فرمایا دنیا و مافیا سے بہتر ہیں، یعنی فجر کی 2 سنتیں تمہیں پوری دنیا اور اس کے سارے خزانے دے دے، تب بھی وہ اس 2 رکعت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس، آج ہم انہیں 2 رکعت کو سب سے زیادہ ہلکا سمجھتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں۔ آپ سفر میں ہو یا حضر میں، بیماری ہو یا کمزوری، کبھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں وقت پر نہ پڑھ پاتے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی ان کو قضا فرماتے۔ یہ امت کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ فجر کی سنتوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور آج ہم صرف سستی یا لاپرواہی کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ مسجد آ کر بھی فرض جماعت میں شریک ہونے کے بعد سنتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی سنتیں اگر جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو گھر پر پڑھ لینا افضل ہے، اور اگر جماعت ہو جائے تو سنتیں بعد میں سورج نکلنے کے بعد پڑھی جائیں، نہ کہ فوراً فرض کے بعد، کیونکہ طلوع شمس کا وقت مکروہ ہوتا ہے مگر اس کی رعایت بھی اکثر نہیں کی جاتی، اور جلدی جلدی فرض کے بعد سنتیں پڑھ کر فارغ ہو جاتی ہیں۔ فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان 2 رکعتوں میں خوب خشوع خضوع کے ساتھ ایسا آواز میں قرآن پاک پڑھنا افضل ہے، اور قیام کو لمبا کرنا پسندیدہ ہے۔ لیکن ہم آج کے لوگ صرف اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لیں، باقی کیفیت اور اخلاص کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان سنتوں کو فرض سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے ترک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں میری زندگی کا معمول ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں صرف نفل نہیں بلکہ ایک تاکیدی سنت ہیں جنہیں کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کبھی رہ جائیں تو بھی ضرور قضا کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم انہیں بے قدری کے ساتھ نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے کہ فجر کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دن بھر سکون ملے، برکت ملے اور دل مطمئن رہے، تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی ان 2 رکعتوں کو خوب اہتمام کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی طریقہ تھا، صحابہ کا، اور جو ان کے طریقے پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ فجر کی سنتیں وقت پر بھی پڑھیں گے، صحیح پڑھیں گے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ ہمیں ان 2 رکعتوں کے ذریعے وہ نور عطا کرے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ پاک خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتے ہے؟ تم کیا پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تو اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالی خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندے کا اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم سے کم 3 آیات قرآن کریمہ سے پڑھی جاتی ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ، پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، پھر بیچ میں بیٹھ کر دوبارہ سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد قید آخرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات، درود ابراہیم اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتی ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ دو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلی، دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہو ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب تعالیٰ خود جگا دے گا۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری رات دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کی ہو وہ نحس اور بے بس ہو جاتا ہے اور بے برکت والا ہو جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن پاک کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو یا اللہ سے مانگو تمہیں جو چاہیے
وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پکیزہ ہوتی ہے اور اللہ کبیر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک فلسطین اور کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے اور ان کو ظالم کی چکی سے خلاصی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔